پھر 12 گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے. جج صاحب کو بھی جلدی ہے, بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ. 12 گھنٹے کیس چلا, ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا, 342 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنے دی گئی, اپنے وٹنسز نہیں پیش کرنے کی کوشش دی گئی آپ کو اپرچونٹی. پھر ٹرائل ہوا, جس طرح خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل سیف گارڈز نہیں دیے گئے. یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشیل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ میری ریزنیبل اپریہنشن ہے. عام آدمی بھی بیٹھے گا, اگر وہ سارے کو دیکھے گا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا, تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہے. ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے بائی ہک یا بائی کروک. ہم نے کرنا ہے کنوکٹ. وہ سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا, نہیں دکھانی جھلک. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی, غیر آئینی, وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے. کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا, جیرمی بینتھن. اس نے کہا تھا all the sinister plans are executed behind the veil, کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. چھپانا تھا, نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیلز بھی فائل ہوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ڈسکس ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کتنی فضول بات ہے, مذاقہ خیز بات ہے کہ ایک کیس میں خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کے کانٹینٹس کو ٹویسٹ کیا, اور اس ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا کیا کہ نہیں کیا, وہ سائفر اس کیس کے ریکارڈ کا پارٹ بھی نہیں ہے. تو کیسے آپ کو پتہ لگا وہ ٹویسٹ ہوا؟ آپ نے اوریجنل سے کمپیئر کیا. یہی چیزیں چھپائی گئی تاکہ لوگ نہ بولیں, لوگ سوال نہ کریں, میڈیا سوال نہ کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا ٹرائل کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں, ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کر دوں ساتھ, یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, الزام نہیں لگا رہا میں. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ ہمیں جوڈیشری سے آروز دیں. وہ فیصلہ آتا ہے, ہمیں نہیں سنا گیا, اس میں نوٹس بھی نہیں کیا گیا. رات کو ہیئرنگ ہوتی ہے, لائیو دیکھی آپ نے, وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن پروسیس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, ہم پہ یہ الزام بھی لگ گیا. حالانکہ ہم چاہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جوڈیشری سے آروز لیں. اور پھر ہماری اپریہنشن سچ ثابت ہوئی. وہ آپ نے دیکھ لیا, یہ تو آروز نے جو بیڑا کر لیا, 55 ارب روپیہ عوام کا ضائع کیا کہ چوری ہوا, مینڈیٹ والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دیے. سب کو پتا ہے فارم 45 پہ کیا ہوگا. پھر بلے کے نشان کے کیس کی ججمنٹ آتی ہے, الیکشن کمیشن پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. پھر وہ رات کو کیس فکس ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب ہم نے ریزرو سیٹس کے کیس کا پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, 2 پٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تقریباً 4 ہفتے ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. ہم نے فارم 45 سے ریلیٹڈ اوور آل ریگنگ پروسیس میں جو دھاندلی ہوئی ہے, جو آروز کا گھنونا کردار تھا اس الیکشن میں, ہم نے پٹیشن فائل کی, وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. 9 مئی کے ایشو پہ بھی ہم نے, ہاں بالکل 9 مئی جی 25 مئی ہم نے پٹیشنز فائل کی. ہمارے کیسز نہیں لگتے, ہم رجسٹرار صاحب کے پاس جاتے ہیں, ارلی ہیئرنگز کی درخواست بھی دے دی ہیں, ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے, کیا وہ ہمارے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کر رہی ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ فیکٹس ہیں. ہمارے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اب یہ ریزرو سیٹس کا کیس, میں آخری بات کروں گا, یہ اتنا کرٹیکل کیوں ہے؟ اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ حلقوں میں, اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں.